اللہ کدھر جا رہا ہے پیارے کدھر جا رہا ہے, آجا ادھر غریب نواز کا دامن تھام لے, آجا ادھر غریب نواز کے دامن سے وابستہ ہو جا. یہ 786واں عرس تھا. کون سا عرس پاک تھا؟ 786 عرس پاک تھا. 2 سال پہلے اللہ اللہ جانے والے گئے اور بہت سے ایسے تھے جو پیدل گئے, اور پیدل چلنے کے بعد ان کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے, آبلے پڑ گئے. تو وہ دیوانہ گنگنانے لگا, مستانہ کہنے لگا, رستے بھر رو رو کے پوچھا مجھ سے پاؤں کے چھالوں نے, رستے بھر رو رو کے پوچھا مجھ سے پاؤں کے چھالوں نے, بستی کتنی دور بسائی دل میں بسنے والوں نے, بستی کتنی دور بسائی دل میں بسنے والوں نے. یہ غریب نواز کا آستانہ ہے, یہ سنہرا کلش ہے. آؤ آؤ, یہ 15 غالباً جمادی الاخری ہے. پالی کے پروگرام کے سلسلے میں جانا ہوا تو غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری, پہلا کام نیت اور ارادہ یہی تھا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب کہیں کا سفر کرو تو وہاں پہ جو آستانہ ہے اس کی نیت کر لو, تو تمہارا جانا بھی ثواب ہوگا, تمہارا آنا بھی ثواب ہوگا, اور اگر وصال ہو گیا تو سیدھے چلے جاؤ گے. اللہ والا کہے گا میرے یہاں آ رہا تھا. سبحان اللہ, اللہ اللہ. تو پونا جاؤ گے تو کیا بھنگار نہ خریدو گے؟ پونا جاؤ گے تو کیا اللہ لوکھن نہ خریدو گے؟ مگر نیت یہ کرو کہ ہم حضرت قمر علی درویش کے آستانے پہ جا رہے ہیں. سبحان اللہ, اللہ اللہ. تو تمہارا جانا بھی ثواب اور آنا بھی ثواب. اسی وقت کی بات ہے, میں آستانے پہ حاضر ہوا تو دیکھا کہ ایک نوجوان 18 سال کی عمر پاک ہے اور آنکھوں پہ پٹی بنی ہے. حضرت سید فرید الحسن صاحب قبلہ گدی نشین اجمیر مولا سے پوچھا, حضور یہ بچے کی پٹی کیسے بندی ہے, یہ کیسے بیٹھا رو رہا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا یہ گورکھپور محلہ ریتی چوک کا رہنے والا ہے, اس کے ماں باپ اور اس کا خاندان پورا وہابی ہے. یہ بچہ اتفاق سے اس کی بینائی چلی گئی, اس کے اوپر جادو کر دیا گیا, تو اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ مجھے اجمیر شریف بھیج دو. میں نے سنا ہے خواجہ کی بارگاہ میں بیماروں کو شفا ملتی ہے, میں نے سنا ہے خواجہ کی بارگاہ میں نامرادوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں, میں نے سنا ہے خواجہ کی بارگاہ میں غریب کو مالدار بنا دیا جاتا ہے, لہذا خواجہ جب سب کا بھلا کرتے ہیں میرا بھی بھلا کر دیں گے. ماں باپ وہابی تھے, بدبودار وہابی تھے, ان کا کیا کہتا کیا بک رہا ہے, یہ شرک ہے اور بدعت ہے, یہ حرام ہے اور ناجائز ہے, اجمیر جا رہا ہے, ارے مانگنا ہے خدا سے مانگ لے, ارے اجمیر جا رہا ہے یہ شرک ہے, ارے وہ تو مٹی کا ڈھیر ہے. لڑکے نے کہا نہیں مٹی کا ڈھیر نہیں, میرے غریب نواز کا آستانہ ہے. اے ماں باپ میرے جوانی پہ ترس کھاؤ, مجھے اجمیر شریف بھیج دو. ماں باپ سے ضد کی, خاندان والوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. اللہ اللہ, اگر غریب نواز نے تمہیں آنکھیں دے دی, اگر غریب نواز نے تمہیں آنکھیں دے دی تو ہم سب لوگ کلمہ پڑھ کر سنی بریلوی ہو جائیں گے, دیوبندیت سے توبہ کر لیں گے. اللہ اللہ. لہذا 15 دن ہو گئے اس کو آئے ہوئے فیروز کو. اللہ اللہ. اور اب عالم یہ ہے کہ 95% روشنی آ گئی, 95% روشنی آ گئی ہے, صرف 5% ہے. غریب نواز نے سبحان اللہ کرم فرمایا اور بشارت عطا فرمائی کہ روزہ رکھو اور روزے افطار کے لیے میرے مزار شریف کے پھولوں سے افطار کرو, کھانے میں میرے لنگر کھانے کا دلیا کھاؤ. سبحان اللہ. اب نتیجہ یہ ہوا کہ حاضری دے کے میں وہاں سے واپس یہاں آیا. نور محمد بھائی کے یہاں قیام تھا. 5 دن گزرے تھے کہ اچانک ریسیور کی گھنٹی بجی, میں نے اٹھایا, پوچھا کون, تو معلوم اجمیر شریف سے سید صاحب قبلہ فرما رہے. میں نے سلام عرض کیا, پوچھا حضور کیا بات؟ فرمایا خوشخبری سنانا اس لیے میں نے فون کیا. میں نے پوچھا حضرت کیا بات؟ فرمایا وہی غریب نواز کی بارگاہ میں جو گورکھپور سے بچہ افروز آیا تھا, محلہ ریتی چوک کا فیروز, وہ بچہ جس کی 95% روشنی آ گئی تھی, آج غریب نواز نے کرم فرما دیا اور اس کی مکمل روشنی آ گئی اور پٹی کھول دی گئی, پٹی کھول دی. پٹی کھول دی گئی. اب ماں باپ نے, خاندان والوں نے جب یہ کرامت دیکھی تو انہوں نے کہا غریب نواز ہم بڑے اندھیرے میں تھے. اللہ اللہ. جب نبی کے پیارے شہزادے کی طاقت کا یہ عالم ہے تو مدینے والے کی طاقت کا کیا عالم ہوگا. ہم لوگ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.